خادم حضرات، بہت سارے رستوں پہ چل کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خیر کا طلبگار ہے اور شر کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پہ چند ایک شوریدہ سر لوگوں کو چھوڑ کر ایسا کوئی نہیں ہے جس کو خیر کی طلب نہ ہو، مگر سوال یہ ہے کہ خیر کا رستہ کون سا ہے؟ سوال یہ ہے یہ کیسے دیکھا جائے کہ خیر شر نہ ہو اور شر خیر نہ ہو جائے؟ مثال یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عبادات کی کثرت خیر ہے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ مسلسل روزہ اتصال رکھنا ہی ثواب ہے اور خیر ہے تو بڑا مشکل ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی بھر کوئی ایسا خیر کا خیال نہیں سوچا جو میرے رسول نے پہلے سے نہ سوچا اور پہلے سے اس خیر کا جواب نہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے یہ دیکھا کہ خیر کے سارے رستے ادھر کو جاتے ہیں کیونکہ وہ عقل ہے، وہ معرفت ہے، وہ دانائی ہے اور وہ ہم نادانوں کی پناہ ہے۔ اور جب بھی آپ خیر اور شر کے درمیان اعتدال کی راہ پسند کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ خیر میں زیادہ فتنہ، آپ کو پتا ہے کہ پروردگار عالم نے خیر کو خیر نہیں کہا بلکہ فتنہ کہا، خیر و شر دونوں کو فتنہ کہا۔ اور اگر آپ سمجھیں گے نہیں اور غور نہیں کریں گے اور اگر آپ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ خود نہیں کرو گے تو آپ ہمیشہ، شر تو بڑی دور کی بات ہے، خیر کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ جیسے وہ لوگ مبتلا ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور امہات المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ سوال کیے اور کہا چلو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ساری عمر روزے رکھیں گے، ہم تو کبھی نکاح نہیں کریں گے۔ تو جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو حضور غصے میں آ گئے، کہے گے تم میرے لوگوں میں سے پھر نہیں ہو، کیونکہ ہماری تو رسمیں کچھ اور ہیں، ہم تو نکاح کریں گے، ہم تو روزے رکھیں گے، افطار کریں گے، ہم تو نمازیں پڑھیں گے اور سوئیں گے بھی۔ تو اگر آپ خیر کی کثرت کو اوائڈ کرنا چاہتے ہو جو بذات ہی ذہنی ابتلا اور فتنوں کا باعث بنتا، خاتون حضرات، اگر ایک شخص مجھے کہے کہ ایک 17 سال کا نوجوان جو ہے مسلسل تہجد پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھو گے کہ میں اعتبار کر لوں؟ مجھے تو پتا ہے یہ عمر تہجد پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ضرور سڑی اور دیوانہ ہوا، اور میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کثرت خیر جو جاری ہے کہیں معاملات عشق میں بیکاری تو نہیں، کہیں حصول مطلب سے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سر تو نہیں پٹک رہے ہیں؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ خیر کے ہر سٹینڈرڈ کے لیے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمائیں۔ اور حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لوگوں مجھے شر کے بارے میں سوال نہ کرو، مجھ سے صرف خیر کا مطلب پوچھا کرو۔ فرمایا مجھے شر کے بارے میں سوال نہ کرو، مجھے صرف خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ دیکھیں کتنی واعظانہ بات، کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ شر تو بڑا واضح ہوتا ہے، اگر تم خام خواہ اس کے بارے میں پوچھ کے اپنے وساوس میں کیوں اضافہ کرتے؟ دیکھیں حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں، اور بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ کوئلے کی طرح جل کے خاک ہو جاؤں، ایسے وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیں مثال یہ فرمائی کہ اتنے تلخ اور تش وسوسے آتے ہیں، اتنے خوفناک وسوسے آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ کوئلے کی طرح جل کے خاک ہو جائے۔ اس استاد معظم نے فرمایا تم شکر نہیں کرتے ہو، تم شکر نہیں کرتے ہو کہ خدا نے تمہارے حقائق امثال میں بدل دی۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ بجائے وسوسے سے ڈرنے کے، گھبرانے کے، پریشان ہونے کے، اگر اتنا بدتر وسوسہ تمہیں ذہن میں آ رہا ہے
تو بھائی خدا کا فوراً شکر ادا کرو کہ اے پروردگار عالم تیرا ہزار ہزار کرم ہے کہ یہ وساوس پریکٹیکل نہیں ہے، یہ عمل پذیر نہیں ہے، یہ خیال میں آئے خیال سے نکل گئے، اور بجائے ان سے ڈرنے کے آپ اللہ کی تعریف کرو، تعوذ پڑھو اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دو اور یہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، تو ہر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام خنزب ہے، یہ تمہیں سیکریلیج سکھاتا ہے، حرمتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، ایسے ایسے نکمے سوال اٹھاتا ہے کہ انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی، دور قاہد قدیم ہو یا دور حاضر، انسانی ذہن کا سب سے بڑا المیہ ایک ہے، صرف ایسا سوال اٹھا لینا جس کے جواب کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ایسا سوال اٹھانا کہ جس کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہوتا، سوال کرنا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، سوال کرنا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، سوال ٹیلیولوجیکل کرتے جانا اس کو اس نے کیا، اس کو اس نے کیا، اس کو اس نے کیا، اور آخر میں سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور سوال کرنا کہ کیا اللہ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا، سوال کر، یہ وہ سوال ہیں جس کے جواب کا ڈیٹا انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور جب تک آپ کے پاس اس گھورک دھندے سے نکلنے کے لیے کوئی عقل و رشد کی سبیل نہ ہو تو آپ ان سوالوں میں الجھتے ہوئے شکوک و شبہات کے دنیا کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سراب ہے جہاں عقل آپ کی پیاس بجھانے نہیں آتی، اس لیے کہ وہ بھی ڈیٹا پہ چلتی۔ تو خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ لوگوں کو ان کی مقدور بر حیثیتیں دماغ بتانے میں بھی صرف از این آل ٹائم انٹلیکچوئل، آل ٹائم زمین پر ایسا عاقل کوئی نہیں گزرا۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک زمین و آسمان نے عالم اس حقائق پہ تو نہیں پہنچے تھے کہ جس حقیقت تک محمد رسول اللہ پہنچے، کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا زمین و آسمان بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ خدا زمین و آسمان بنانے سے پہلے کہا، فرمایا کون اللہ علامہ، وہ تو دھند میں تھا، اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا۔ تو خواجین حضرات، بہت انسانوں نے ترقی کی اور کائناتوں کے اوریجن کی ترقی کی، کیٹ سکین تھیریاں بنائیں، بگ بینگ تک پہنچے، پھر اس سے پیچھے گئے اور اس حیرت کا اظہار کیا کہ کائنات میں کسی مادی وجود کے آنے سے پہلے اگر کوئی کائنات میں کوئی چیز تھی تو وہ بادل تھے، دھند والے بادل، ماسچرائز گیسز تھی، اور پھر وہ اتنی کثیر تعداد میں ایشو ہوئیں کہ جب جمنی شروع ہوئی، جب وہ جمتی چلی گئیں تو ان میں پھر یہ مادی وجود پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور یہ جتنے بھی سیارے، جتنے بھی نظام شمسی ہیں، انہی کی وجہ سے، اور جتنی بھی کائناتیں اپنی سالڈ وجود رکھتی ہیں وہ انہی کی وجہ سے بنی۔ ایک دفعہ پھر اس حدیث پہ غور کیجئے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین یہ ستارے بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو فرمایا کون اللہ علامہ، دھند میں تھا، یعنی ماسچرائز گیسز میں تھا۔ اب اللہ میاں کے رسول آپ کو میکینیکل فارمولے تو نہیں بتائیں گے، ہاں؟ اب آپ نے ان کو وہ آکسیجن کا نام تو نہیں لیں گے نا، 2H2O کا فارمولا تو نہیں بتائیں گے۔ obviously انہوں نے اپنے انداز علم میں آپ کو ایک اوریجن آف دی یونیورس کی بات بتا دی ہے، اور زندگی کے ہر قرینے میں اور ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز فکر جاری رہا۔